بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم شامل نصاب سبق نام دیو مالی کے مصنف مولوی عبدالحق کا تعارف پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، مولوی عبدالحق کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، بچپن سے ہم ان کو پڑھتے آ رہے ہیں اور یہ بھی ہم معلوم ہے کہ ان کو ان کی خدمات کی پیش نظر بابائے اردو کے لقب سے نوازا گیا تھا۔ آئیے مولوی عبدالحق کا مختصر سا تعارف، ان کے حالات زندگی، ان کا اسلوب بیان اور ان کی تحریروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ مولوی عبدالحق کی تاریخ ولادت ہے 1872 اور تاریخ وفات ہے 1961۔ مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ یوپی کے ایک گاؤں ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے MAO کالج علی گڑھ میں داخلہ لیا۔ یہاں وہ پروفیسر آرنلڈ اور مولانا شبلی کے شاگرد اور مولانا ظفر علی خان کے ہم جماعت رہے۔ یہ وہی پروفیسر آرنلڈ ہیں جو علامہ محمد اقبال کے استاد رہے ہیں۔ 1894 میں BA کر کے حیدرآباد دکن چلے گئے۔ چند سال تک مدرسہ آصفیہ کے صدر مدرس کے فرائض انجام دیے، پھر محکمہ تعلیم میں مختلف عہدوں پر کام کیا۔ اورنگ آباد کالج کے پرنسپل بھی رہے۔ بعد ازاں یعنی بعد میں جامعہ عثمانیہ میں صدر شعبہ اردو رہے، شعبہ اردو کے صدر رہے، ڈائریکٹر رہے۔ 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ 1936 میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر، یعنی ملازمت سے فارغ ہو کر، جتنا بھی انہوں نے ملازمت کی، جتنے بھی فرائض سر انجام دیے، ان سے فارغ ہو کر اردو زبان و ادب کی ترقی دینے میں ہمتاً مصروف ہو گئے پورے وجود کے ساتھ، یعنی اپنی تمام تر انہوں نے زندگی کا مقصد و محور کیا بنا لیا؟ اردو زبان کی اشاعت، اس کی ترقی، اس کی ترویج۔ آگے پڑھتے ہیں۔ 1949 میں پاکستان آ گئے۔ 1961 تک انجمن ترقی اردو پاکستان کے صدر رہے۔ ان کی خدمات زبان و ادب اردو کے اعتراف میں الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں عطا کی۔ مولوی عبدالحق ایک بلند پایہ محقق و نقاد، ماہر لغت نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ یہاں پہ لفظ بلند پایہ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے اونچے رتبے کا، اعلیٰ درجے کا، ایک بہترین، ایک اعلیٰ مرتبے کے محقق تھے۔ اور نقاد، محقق کون ہوتا ہے؟ تحقیق کرنے والا، جو کسی شے کی حقیقت دریافت کرتا ہے، کسی بات کو دلیل کے ساتھ ثابت کرتا ہے، اس کو محقق کہا جاتا ہے۔ نقاد کون ہوتا ہے؟ جو تنقید کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ ادب میں تنقید سے کیا مراد ہے؟ یعنی تحقیق کر کے کسی بھی نثر پارے، کسی بھی نظم پارے کی اچھائیاں برائیاں، اس کے اوصاف بیان کرنا، اس کی خوبیاں اور خامیاں بیان کرنا کہلاتا ہے۔ ماہر لغت نگار تھے جنہوں نے لغت لکھی تھی، لغت مرتب کی تھی، ڈکشنری تحریر کی تھی اردو کی، اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ عمدہ بہترین انشا پرداز کون ہوتا ہے؟ مضمون نگار، نثر لکھنے والے کو انشا پرداز کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج کے لیے پوری عمر جانفشانی سے کام کیا، محنت و مشقت سے کام کیا، اپنی پوری گویا جان لگا دی۔ اردو کو پاکستان کی سرکاری، دفتری اور ذریعہ تعلیم کی زبان بنانے کے لیے وہ عمر بھر کوشش کرتے رہے۔ وہ اردو یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی زندگی میں تو یہ ممکن نہ ہوا، تاہم کراچی میں اردو کالج ضرور قائم ہو گیا۔ فی الحقیقت وہ اردو کے بہت بڑے محسن ہیں، جنہوں نے اردو زبان پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ان کی ناقابل فراموش خدمات کے پیش نظر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ جیسا کہ اس اقتباس میں ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے اردو زبان کو ترقی اور ترویج دینے کے لیے تمام عمر کوشش کی، اس کو سرکاری اور دفتری زبان بنانے کے لیے کوشش کی، ایک اردو یونیورسٹی کا قیام عمل میں لانا چاہتے تھے، لغت تحریر کی، ماہر لغت نگار تھے، یعنی وہ تمام خدمات جو اردو زبان کو ترقی اور اشاعت دلا سکتی تھیں، پہنچا سکتی تھیں، وہ انہوں نے کی۔ اسی بنا پر ان کو حکومت کی طرف سے انہی خدمات کے پیش نظر انہیں بابائے اردو کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ آئیے اب ان کے اسلوب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اسلوب کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، لکھنے کا طریقہ۔ وہ کس طرح کا ادب لکھتے تھے، وہ کیسی تحریریں لکھتے تھے، ان کے تحریریں لکھنے کا انداز کیسا تھا، اس اقتباس میں ہم یہ پڑھیں گے۔ ان کا ادبی اسلوب صاف، سادہ اور دلکش ہے، یعنی بہت آسان، صاف اور سادہ الفاظ میں تحریر کرتے تھے، جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، ہر خاص و عام کو سمجھ میں آ جائے۔ انہوں نے لغت تیار کیا، لیکن ان کا سب سے خوبصورت کام ان کے خاکے ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ آ گیا خاکے کا۔ خاکہ کیا ہوتا ہے؟ خاکہ مختصر حالات زندگی کو کہا جاتا ہے۔
وہ تحریر جس میں کسی شخص کے مختصر حالات لکھے جائیں، کسی شخص کی صورت و سیرت کا نقشہ الفاظ کے ذریعے کھینچا جائے، اس کو خاکہ کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں ہم اس کو کریکٹر اسکیچ کہتے ہیں، ٹھیک، جن میں ایسی خوبیاں ہیں کہ ہر پڑھنے والا متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے شامل نصاب سبق نام دیو مالی بھی دراصل ایک خاکہ ہے، ایک مالی کا خاکہ ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آئیے ان کی تصانیف دیکھتے ہیں۔ ان کی تصانیف میں مرحوم دلوی کالج سر سید احمد خان، حالات و افکار، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام، افکار حالی، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق اور چند ہم اثر شامل ہیں۔ شامل نصاب سبق نام دیو مالی بھی اسی کتاب سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا نام ہے چند ہم اثر۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کو ذہن نشین کیجئے، اہم نکات کو انڈرلائن کیجئے اور یاد کریں۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔